صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لوگوں کے جذبات خاصے مشتعل ہیں ڈاکٹرز کو لے کر کے اور ان کو سارے کے سارا بلیم ان کو ٹھہرا رہے ہیں. لیکن جیسے ہم بار بار سوال کریں حکومت کہاں ہے, حکومت مذاکرات کیوں نہیں کرتی؟ اگر کوئی ایشو یا ڈیڈ لاک کہیں ہو جاتا ہے تو حکومت کو خود سے انیشیٹو کیوں نہیں لینا پڑ رہا؟ یا حکومت بھی اسی ضد اور ہردرمی پہ برقرار ہے کہ جب تک ان کی ہڑتال رہے گی اور ہم بھی ان پہ کریک ڈاؤن کریں گے اور اس طریقے سے گرفتاریاں کر کے اس ایشو کو یا اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن جب ہماری یہاں لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو لوگ بارہا ڈاکٹرز کو اس چیز کا بلیم کر رہے ہیں کہ وہ مسیحا نہیں, وہ قاتل بن چکے ہیں. ڈاکٹرز اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, ان کے مطالبات ہیں ان کی سیلریز کو بڑھایا جائے, انہوں نے جو مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ہم دونوں طرف کی اوپینین لے رہے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ آنیسٹ اوپینین آپ تک پہنچے. اور جو شور شرابہ ہو رہا ہے اس پہ بھی میں اب سب سے گزارش کروں گی تحمل سے ایک دوسرے کی اگر بات سنیں. جو میڈیکل مارشل لاء کی بات کریں وہ کہہ رہے ہیں فوجی ڈاکٹر آئے بڑے تحمل سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں, لیکن ہم نے یہاں دیکھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ صبح 8 بجے آتے ہیں 2 بجے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد او پی ڈیز بند, ایمرجنسی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹرز کے دل نہیں کامتے کہ لوگوں کو ہم نے اگر علاج دینا ہے تو ہم ان کے لیے کیا کریں؟ میم اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھی آرمی والے بہت پیار سے چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ پہلے دیکھیں آرمی کا ایک ڈاکٹر جب بننا شروع ہوتا ہے پہلے منتھ سے اس کو پڑھائی کے پہلے منتھ سے 22,000 جو ہے اسکالرشپ ملتا ہے, جبکہ ہمیں یہاں پر 5 سال پڑھنے کے بعد یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ بھی ہمیں ہاؤس جاب پیڈ ملے گی یا ان پیڈ ملے گی, اور وہ بھی 22,000 ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہمیں 5 سال بعد انہیں 5 سال پہلے ملنا شروع ہو جاتی ہے. صوبوں کو بتاؤ, نہیں میری بات کا جواب دو ساتھ ساتھ, باقی 3 صوبوں کو بتاؤ وہ بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں. ان کے کل انہی کے سر اب جواب دینے دینا پلیز. کل انہی کے ایک نمائندے نے کہا کہ بھی کراچی کی تنخواہ جو ہے پنجاب کے برابر ہے اور جو ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا اس کے اندر کم ہے. لیکن خیبر پختونخوا نے بھی آج وہ اسٹرائک کر دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب وہ جو ہے کہ بھی یہ اپنے مطالبہ کی اسٹرائک نہیں کی, 2 گھنٹے کی علامتی کی ہے. آپ کی ہر دھرمی پہ میری ایک بات کا جواب دیں. آپ مجھے اتنا بتا دیں, انسان نظر آتے اور مسلمان بھی ہیں الحمدللہ, آپ نے سنتے رسول بھی رکھی ہوئی ہے, مجھے صرف اتنا جواب دیں, آپ کے ماں باپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام, کہ آپ کا یہ جو اسٹرائک آپ کر رہے ہیں, آپ مریضوں کو مار کے روز حشر آپ کو ایک لمحے کا پتہ زندگی رہے گی, آپ اللہ پاک کو ساتھ دینے کا جو کہہ رہے ہیں. باقی آپ یہ لوگوں کا مارنا, آپ سنیں نا میری بات سنیں, آپ وزیر اعلیٰ اس کے سامنے احتجاج کریں, شکیل اوان ہے میں نے اس کے گھر کے سامنے احتجاج کریں, آپ سڑکوں پہ آئیں, لیکن آپ کو یہ لائسنس کلنگ لائسنس میم احتجاج پرامن احتجاج ہوا, کالی پٹیاں بندی کسی نے نہیں سنا, او پی ڈیز بند کی کسی نے نہیں سنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد ایمرجنسیز بند ہوئی ہیں. جب ڈاکٹرز کو گرفتار کیا جا رہا تھا ہاسپٹل سے آ کے تو پھر وہ بھاگ کے جان نہیں بچاتے وہاں پر لوگوں کو چھوڑ کے. آپ نے ریڈ کے ڈر سے کہہ رہے ہیں ہڑتال کی, ریڈ کے ڈر سے وہ بھاگے, اس سے نہیں وہ کرے. مجھ سے جواب لیں, ان سے پوچھیں کہ پہلے میری سنیں, ان سے پوچھیں, ایک منٹ بھائی, ان سے پوچھیں کہ پہلے پیسوں کے لیے صرف تنخواہیں بڑھانے کے لیے آپ نے 39 دن تک آپ نے ہڑتال کی پنجاب میں. آپ چاہتے تھے کہ اس بار بھی ہم 39 دن آپ کا, یعنی کہ 1.5 ماہ تم نے اسی سال میں لوگوں کو رلایا. کتنی اموات اس وقت ہوئی. مجھے ابھی یہاں پہ کھڑے تھے بزرگ, انہوں نے کہا کہ ایک منٹ میری بات سنے تھے, بزرگ کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی ہلاک ہوا ڈاکٹرز کی ہڑتال کی. آج یہی ہولی فیملی ایڈمٹ تھی ہماری سسٹر, وہ آج یہی ہلاک ہوئی اور لے گیا صبح 10 بجے, اس کا 11 بجے جنازہ بھی ہے. ڈاکٹرز نے نہیں دیکھا. ڈاکٹر اگر دیکھتے ہیں تو وہ کیسے مرتی, اگر کوئی اس کا علاج ہوتا تو وہ کیسے مرتی بیٹا, کچھ نہ کچھ تو اس کا کچھ ہوتا. آج ابھی وہ باڈی ہمارے گھر پڑی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں ہے. وہ کتنے دنوں سے ایڈمٹ تھی, بالکل ہڑتال تھی. وہ لڑکا جو بیچارہ لاہور میں بڑا بچہ فہد جس کا نام ہے, وہ ایک اکلوتا بچہ تھا. میں ان ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا اکلوتا خدا نخواستہ بھائی ہوتا یا آپ کا اکلوتا بیٹا ہوتا تو آپ کے اندر, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی ایمان کی رتی ہے کہ نہیں, خدا کا خوف ہے نہیں, قبر آخرت ہے کہ نہیں, آپ نے اللہ کے سامنے, آپ ڈاکٹر مسیحا نہیں ہے میرے بھائی, برا نہ منانا, آپ ہمارے لیے اللہ کا عذاب بن گئے. خدا کے لیے اپنا مطلوب و مقصود پیسہ نہ بناؤ, خدمت بناؤ. ہڑتال انہوں نے کی ہے, یہ اگر یہ ان کو کہنا ہے روڈ پہ نکلنا ہے, مجھے روڈ پر آئے نا ہڑتال جلوس لے کے اپنا, یہ عوام جن کا عوام ان کے ساتھ خدائی کے وہ حل کرے گی کہ نہ بھی یہ یاد کریں گے. وہ اس لیے کہ جن کے میں میاں شباز شریف سے کہتا ہوں کہ ایسے ڈاکٹروں کو یاد کر یہ پونڈی بگائے کہ سکو پاکستان میں کسی کونے میں کوئی سرکاری نوکری نہ ملے, جو غریب بچوں کا غریب ماں بہنوں کے ساتھ یہ سلوک آگے ہے, غریبوں کے ساتھ جو یہ سلوک ہو رہا ہے یہاں پہ. ایک جملہ, یہ سینئر ڈاکٹر جو ہیں یہ جو پریسکرپشن لکھتے ہیں
اس میں جو میڈیسن لکھتے ہیں یہ انہی کے سٹور سے ملتی ہے, پوری راولپنڈی میں کہیں سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے, ڈاکٹرز کی منوپلی ہوگی, لیکن ایک خاتون کافی دیر سے کھڑی ہیں, میرے سامنے آئی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ علاج کی ضرورت ہے, اور شکیل اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی, چیف منسٹر پنجاب کے نام اپلیکیشن ہے, اتنے دنوں سے علاج کے لیے یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ابھی تک ان کو مدد کی ضرورت ہے, تو آپ چلیں چیف منسٹر صاحب بھی مدد کر دیں, کوئی انسانی جان. میں پہلے گزارش کروں کہ ابھی تک یہ میری ماں کے برابر ہے, ابھی تک میرے پاس, ہمارے پاس کسی کے پاس تو نہیں آئی ہے, آپ کے ذریعے آئی ہیں, کس کے پاس؟ اس کی خوراک کی نالی بھی بند ہو گئی ہے, انہوں نے پریڈ کیا, فیڈنگ یونیورسٹی ڈالی ہے وہ بھی غلط ڈالی ہے. ان کے سینئر پروفیسر مانتے ہیں کہ سرجری والوں نے غلط کیا. سی ایم ایچ میں 6 دن میرا بھائی رہا, اس کا سانس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. ابھی یہ تصدیق کیا 9 فائلیں اس بچے کی بن چکی ہیں, 3 ماہ 20 دن ہو گئے ہیں, 13 مارچ کا ایڈمٹ ہے. یہ روزانہ کہتے ہیں بس گھر لے جاؤ آپ, اس کو سیکشن مشین لے, ہم نے 16,000 کی ایک پیشنٹ کی داستان ہے, چیف منسٹر سے اپیل کریں, سن لینا, کسی کی مدد ہو جائے, اچھا کام ہے, کسی کی مدد ہو جائے. آپ نعرے لگائیں گے مدد تو نہیں ہوگی نا, تو آپ چلیں ابھی اس کو ریکمینڈ کریں ہمارے سامنے کہ اگر ان کو علاج کی سہولت میسر ہو. جتنا بھی سی ایم ایچ اس کا, جتنے بھی اس کے بنائے گی ایسٹیمیٹ, سن لیں گزارش سن لیں, بھلے 1 لاکھ ہو 2 لاکھ ہو, وہ سارے کا سارا میں اونیئر ہوں, وہ پنجاب حکومت سے اس کے اللہ کے ہم سے بتا. پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کے خاتمہ پنجاب کے خصوصی فنڈ سے دوں گا, آپ کے لیے رکھا ہے 16 ارب روپیہ, آپ کے لیے علاج کے ٹیوب کی ہے, وہ 4 ماہ سے کچھ کھا نہیں سکتا. درخواست ہوگی, آنر کہہ دیا, اگر نہ کام ہوا آپ ہمارے پاس آئیں گے, آنر ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات آگے کرائیں گے, جس سے بات کریں گے. ڈاکٹرز پہ پھر آبجیکشن, آپ بھی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ہیں, آپ ادھر آئیں گے, ذرا میں آپ سے بھی بات کروں. آپ ان کے بہت سارے سوال ہیں, لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں, وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ مسیحا نے. میم میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھی کل 3 پروگرامز ہوئے ٹاک شوز, میم کل 3 ٹاک شوز ہوئے, ان کے اندر ہمارے ڈاکٹرز نے صرف ایک بات کہی کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ خود آ کے ہم سے بات کرنے کو تیار ہیں تو ہم ابھی اسٹرائک ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ ان سے پوچھیں بچوں کی طرح 13 تاریخ کو سمجھایا, بچوں کی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے بچوں کی طرح سمجھایا, خود ایک بات کہی کہ آپ صرف اتنا کریں بیٹا, آپ اسٹرائک, یہ جو مریضوں کو مارنا, یہ اسٹرائک بند کر دیں, آئیں میرے ساتھ, میں پارٹی کا ذمہ دار آدمی ہوں, میں نے ہوں. چیف منسٹر نے کہا کہ آپ بچوں کی طرح, انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ غریب لوگوں کو آپ زندہ مار رہے ہیں, یہ بند کر دیں, آپ آئیں, میں آپ کے ساتھ ٹیبل بیٹھوں گا, اور پہلے ہی بیٹھے ہیں. لیکن سنیں, جس دن سینئر پروفیسرز کی بات ہو رہی تھی رات تک, انہوں نے 3 نکاتی ایجنڈے پر تمام کام کمپلیٹ کر لیا تھا. اس کے بعد جب معاملات تمام, ان کا جب تیسرا فیز چل رہا تھا, اس وقت پولیس آئی اور انہوں نے ریڈ کیا. اس وقت جب جو سینئر پروفیسرز کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, انہوں نے 3 نکاتی ایجنڈے پر بات ہو چکی تھی, اس کا تیسرا فیز تھا سروسز میں, وہاں پر جا کے جب انہوں نے ریڈ کیا ہے تو اس وقت سب کچھ ختم ہو گیا. ریڈ کیا گیا, یہ مشتعل ہو, ریڈ کیا مشتعل ہو گئے, مل بیٹھ کے معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے. آن ایئر سنیں, ان سے پوچھیں کہ ان کے آخری 3 مطالبات کیا تھے. انہوں نے کہا یہ مان لیں, انہیں گھر دے دیں, ہر ڈاکٹر کو گھر دیں, انہیں کار دیں, انہیں 18واں اسکیل دیں. آپ مجھے بتائیں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ آج عدلیہ آزاد ہے, آپ انہیں ان سے کمٹ کر لیں جھوٹا, اور انہیں کہا ہم آپ کو ڈائریکٹ 18واں اسکیل, انہیں پتہ نہیں جا سکتے یہ, اور آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں, پورے صوبے میں ایک نیا صاحب کھڑا کر دیں. یہ باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے کرنے والی, یہ باتیں ہوتی ہیں لاجک سے, لیکن آپ مریضوں کو مار کے انہیں زندہ درگور کر کے. میری آخری بات سنیں گے آپ, آج ان کی والدین نے, آپ کے بڑا چینل ڈون, آج ڈون پہ میں دیکھ کر آیا ہوں, ان کے والدین جن کے بچے جیل میں گئے ہیں, وہ لبرٹی کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں, آپ کے بچے 1 دن کے لیے جیل گئے ہیں, آپ لبرٹی میں سینو کاپی کر رہے ہیں. ان ماؤں سے پوچھو جن کے بچے قبر میں اتار دیا آپ کے بچوں نے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, سر آپ کی بات, ڈاکٹرز نے کبھی گاڑی نہیں مانگی, بنگلہ نہیں مانگا, ایک یہ بات ان کی, ٹھیک ہے. یہ سروس اسٹرکچر, they are asking services, سر بات ہے سروس اسٹرکچر کی, اس میں ٹائم, ہارون نے کہا, سر کل لائیو کا ہارون نے, ٹائم, ڈاکٹر ہارون نے, سر ڈاکٹر کے لیے ہم نے گاڑی نہیں مانگی, اسکیل پہ جا کے ہم نے کہا کہ ٹائم اسکیل پہ آپ وہ بڑھائیں. لوگ بھر رہے, تمہیں گاڑی کی پڑی ہے. سر ٹائم, سر آج, سر بات سنیں, آج تک انفراسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں, وہ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں, اور ڈاکٹرز کے مطالبات آیا جائز ہیں یا نہیں, اور چیف منسٹر خود کیوں نہیں بات ان سے کرتے, مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا, اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.